اب ہم اگر غور کریں تو درود پاک کے جتنے فضائل اب تک میں نے بیان کیے اور آپ نے سنے ہیں، ان سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ درود پاک ہر شخص پڑھتا ہے، درود پاک کی کثرت بھی کئی لوگ کرتے ہیں، اور ہم سب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 دن میں ہم 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ دیتے ہیں، لیکن نہ تو ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں، نہ ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، نہ ہم مصیبتوں سے نکلتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ہر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے آج میں اس کی چند وجوہات جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر ہم جو سورہ احزاب کی 2 آیات ہیں، پہلی آیات سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اور دوسری سورہ احزاب کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس پر اگر ہم غور کریں تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں فرمایا کہ جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 نازل ہوئی ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے خصوصی طور پر نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے خبر دی ہے، اور دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اب پہلا حصہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یہ خبر ہے۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اب یہ 2 حصے ہیں، اور ان دونوں حصوں پر اگر غور کیا جائے تو پہلا حصہ جو ہے اس کا جو اختتام ہے اور دوسرے حصے کا آغاز ہے۔ اب دوسرے حصے کا آغاز جو اللہ رب العزت نے کیا وہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے کیا۔ اگر ہم قرآن حکیم پر غور کریں تو اللہ رب العزت نے کہیں یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے، کہیں اور اسلوب اختیار کیے ہیں، لیکن یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو ہی جو ہے وہ مخصوص کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس آیت کے دونوں حصوں کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایمان اس کے اندر جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت مخاطب کر رہا ہے۔ اگر ہم ایمان پر غور کریں تو ایمان کیا ہے؟ ایمان حضور کی محبت اور حضور کے عشق کا نام ہے۔ ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا نام ہے۔ ایمان عمل کا نام نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے عزیز کرنا ہو جاؤں۔ تو ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور ہر شے سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، یہ ایمان ہے۔ پھر آگے ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ تو اس پر میں ایک حدیث پاک جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین مومن اور بہترین مومن وہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے۔ آج ہم اس حدیث کے مطابق اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہیں؟ ہم سارا دن جو ہے لوگوں کے ساتھ غصہ بھی کریں، لوگوں کے اوپر تان بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں اور لوگوں کے ساتھ رف بیہیویئر بھی کریں، اور پھر ہم رات کو تسبیح پکڑ کے درود پاک بھی پڑھیں اور ہم کہیں جی درود پاک کا ہمیں فیض نہیں ملتا، تو ہم درود پاک کا فیض کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس پر ایک اگلی حدیث پاک جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، اور کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ رہ جائے۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو الفاظ کے اندر ایک ایسا ربط ہے کہ ایمان والا شخص، محبت والا شخص اور خوف خدا والا شخص اس حدیث کو پڑھ کے کانپ جاتا ہے کہ ہماری زبانوں کا حال کیا ہے، اور جب ہم اپنی زبانوں کے حال پر غور کریں تو پھر ہمارے ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہمارا ایمان ہی اگر درست نہیں ہے
تو پھر ہمارا دل کی حالت کیا ہوگی، تو ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوگی۔ تو پھر جب ہم ایمان کے اس کرائٹیریا کو ہی فلفل نہیں کرتے، تو ہم جو سورہ احزاب کی وہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ہم اس ایمان کے کرائٹیریا کو ہی فلفل نہیں کرتے۔ تو جب ہم ایمان کے اس کرائٹیریا کو ہی فلفل نہیں کرتے تو ہم درود پاک کا فیض کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میں یہاں آپ کو یہ ساری بات ایک ایگزامپل دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جب دنیا کے اندر کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر جاتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں ہم ایڈمیشن لینے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ایک فارم دیتے ہیں۔ اس فارم کے نیچے انہوں نے اپنا ایلیجبلٹی کرائٹیریا لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے، یہاں علم کا فیض لینا ہے، یہاں تعلیم کا فیض لینا ہے، تو اس کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریاز یہ ہیں۔ اگر آپ ان کو فلفل کرتے ہیں تو آپ کو یہ ادارہ علم کا تعلیم کا فیض دے گا۔ اگر آپ اس کو فلفل نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ ادارہ علم کا فیض دینے سے قاصر ہے، تعلیم کا فیض دینے سے قاصر ہے۔ اگر دنیا کا کوئی ادنا سے ادنا ادارہ بھی تعلیم کا فیض دینے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی ایلیجبلٹی کرائٹیریا رکھتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ایلیجبلٹی کرائٹیریا نہیں ہوگا تو ضرور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا ایمان ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں ڈوب کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجیں گے تو اللہ رب العزت نہ صرف ہم پر اپنی رحمتوں کے، اپنے کرم کے دروازے بھی کھولے گا، بلکہ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں سے مشکلات کو بھی ختم کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بھی اچھا کریں، ہم اپنی زبان کو بھی اچھا کریں، ہم اپنے کردار کو بھی اچھا کریں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر سیرت رسول کو اپنائیں۔